ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ السلام علیکم، مشرف نذیر آپ سے مخاطب ہے FM 106 کا پلیٹ فارم سے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت، پرمسرت اور باسعادت روح پرور گھڑیاں آپ کو مبارک ہو۔ ذکر محبوب خدا کر رہی ہیں ہم۔ سامعین، ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حاملہ ہو گئی، لیکن حمل کے دوران میں نے ابتدا سے ولادت کے آخری لمحات تک کوئی مشقت محسوس نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہوا تو ساتھ ہی ایک نور بھی نکلا جس سے مشرق و مغرب، جی ہاں سامعین، جس سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری فضا روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے جیسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے ہوں۔ زمین کی مٹی سے مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا۔ اور ابو نعیم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت شفا بنت عمر نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آمنہ کے ہاں تولد ہوا تو وہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر تشریف لائے اور آواز نکالی۔ میں نے کسی قائل سے سنا، کسی کہنے والے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ اور سامعین، حضرت شفا کا بیان ہے کہ میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب کچھ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک مجھ پر روب چھا گیا اور کپکپی کی کیفیت طاری ہو گئی اور روشنی بھی کم ہو گئی۔ یہ صورتحال میرے دائیں طرف رونما ہوئی۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ دوسرے نے کہا، مغرب کی سمت لے گئے ہیں۔ پھر روشنی پھیل گئی، اس کے بعد پھر روب چھا گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس دفعہ یہ کیفیت بائیں طرف سے ظاہر ہوئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ کسی نے جواب میں کہا، مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضرت شفا کہتی ہیں، یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ذہن پر نقش ہو گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت فرما دیا۔ چنانچہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ الخصائص الکبریٰ، کتاب نمبر 1، صفحہ نمبر 146 اور 47۔ یہ بات محفوظ ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی۔
سامعین، متقدمین اور متاخرین، جو پہلے تھے اور جو بعد میں تھے، ان کا اسی بات پر اجماع ہے کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل ہے۔ بقول قاضی سلمان منصور پوری، مصنف رحمت للعالمین، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ 22 اپریل 571 عیسوی اور ہندی مہینوں کے حساب سے یکم جیٹھ 628 بنتی ہے، جبکہ معروف سیرت نگار علامہ محمد رضا مصری، انہوں نے جو تصنیف کی ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صادق ابراہیم ارجون مصنف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے مطابق سنہ عیسوی کے حساب سے 20 اگست 570 بنتی ہے۔ علم الہیت کے ماہر محمود پاشا فلکی، مصری اور بعض دیگر متاخرین کی تحقیق ایک اور رائے دیتی ہے، مگر عالم اسلام میں قدیم زمانے سے اجماع کنسنسس اسی بات پر ہے کہ 12 ربیع الاول ہی یوم ولادت ہے، اور اسی کو عالم اسلام میں اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے۔ سامعین، طلوع صبح صادق کے فوراً بعد ظہور پرنور ہوا۔ ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کتابیں پڑھنے کے بعد سامنے آئی کہ پاکستانی نظام الاوقات کے مطابق اس روز 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں صبح صادق کا طلوع 4:20 پر ہوا تھا۔ عرب میں آج کل جو دوسرا نظام الاوقات رائج ہے، اس کے مطابق اس دن طلوع صبح اس دن 9:57 پر تھا، اور اس وقت جیٹ کی یکم تاریخ کو شروع ہوئے 13 گھنٹے 16 منٹ گزر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ولادت کی رات سر شام ہی سے اجرام کائنات کو الہام ہو گیا تھا کہ وہ سب سرور و انبساط کے ترانے گائیں اور آنے والی ذات کا مسرتوں کے ہجوم میں استقبال کریں۔ ساکنان عرش کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ نورانی پروں کے ساتھ ہواؤں اور فضاؤں میں پنے باندھ کر ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے۔ حوران بہشت نے کاشانہ آمنہ کو گھیرے میں لے لیا اور ہر سو خدمت کے لیے مستعد ہو گئیں۔ فرشتوں نے مشرق و مغرب میں آمد و استقبال کے پرچم لہرا دیے، ستاروں اور بہاروں نے آگے بڑھ کر قدم چومے۔ ہمیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس وقت میں حطیم کعبہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت ہی بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے۔ اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں اور اسے نور چھن چھن کر فضاؤں کو منور کرنے لگا ہے، اور پھر اس سے انوار کے ایسے سوتے پھوٹے کہ سورج کی تابانی بھی اس کے آگے ماند پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، کچھ شوق و وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھے اور ان شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصے سے بپھر گئے اور برافوختہ ہو کر آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے کلہاڑے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالیں۔ سامعین، اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار نوجوان نمودار ہوا اور درخت کے آگے سینہ سپر ہو گیا۔ اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کسی کی آنکھیں پھوڑ دی اور کسی کی کمر توڑ دی۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ یاد رہے، یہ خواب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اور یہ وہ خواب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ گھبرا کر بیدار ہو گئے تو ایک کاہنا نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی، اور یقیناً اور حقیقتاً اور عظمتاً وہ ذات رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔
جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیے گئے۔ دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ محبت کیا